جنگ بندی معاہدے کے دوران دونوں جانب سے مزید یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ۔ اسرائیل اور حماس کے بحران کو ختم کرنے کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جوزیف بوریل۔ یوکرین میں برفانی طوفان سے 400 گاؤں اور دیہات بجلی سے محروم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اتوار کو مزید 17 یرغمالی رہا کیے ہیں، جن میں امریکہ کی شہریت رکھنے والی 4 سالہ بچی سمیت 14 اسرائیلی شہری شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی جیلوں سے 39 فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملی۔ جنگ بندی معاہدے کا آج چوتھا اور آخری روز ہے، جس دوران مزید یرغمال افراد اور قیدیوں کی رہائی کا بھی امکان ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ ختم ہونے کے بعد اسرائیل ایک بار پھر بھرپور قوت سے اپنی کارروائی شروع کرے گا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران غزہ میں یومیہ 160 سے 200 امدادی ٹرک داخل ہو رہے ہیں، جو کہ اس آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزیف بوریل نے پیر کو کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی ایک اہم پہلا قدم ہے، لیکن بحران سے نکلنے کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ We appreciate the role of Qatar, Egypt and others in achieving it, but much more is needed to alleviate the dire situation in Gaza and to find a way out of the current crisis. جوزیف بوریل نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ اسرائیل نے پیر کو بارسلونا میں بحیرہ روم کی یونین کے فورم میں شرکت نہیں کی۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ 4 روزہ جنگ بندی جس پر گزشتہ ہفتے اتفاق کیا گیا تھا کچھ دن اور چلے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور غزہ میں ایک فلسطینی ریاست اسرائیل کی سلامتی اور امن کی بہترین ضمانت ہے۔ امریکہ میں نامعلوم مسلح شخص کی فائرنگ سے 3 فلسطینی طالبہ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس اور وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ مسلح شخص کی تلاش جاری ہے۔ تفتیشکاروں کو شبہ ہے کہ یہ نفرت پر مبنی واقعہ ہو سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں زخمی زیر علاج ہیں، جن میں سے ایک کو زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ جس وقت حملہ کیا گیا اس وقت 2 طلبہ نے سیاہ اور سفید رنگ کا اسکارف پہن رکھا تھا۔ فلسطینیوں کی حامی ایک تنظیم انسٹیٹیوٹ فار مڈل ایسٹ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جس وقت طالبہ پر حملہ کیا گیا وہ عربی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین میں برفانی طوفان کے تقریباً 400 قصبوں اور دیہاتوں کو بجلی سے محروم کر دینے کے بعد صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے خطاب میں رہائشیوں کو خبردار کیا کہ وہ ہر ممکن حد تک محتاط رہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری ادارے بجلی کی فراہمی کو ممکن بنانے اور سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اوڈیسا، میکولائیو اور کیف کے علاقے موسم سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ وزارت توانائی نے پیر کو کہا کہ مزید علاقوں میں موسم کی صورتحال آنے والے دنوں میں مزید خراب ہونے کی توقع ہے۔ فرانس میں 6 نوعمروں پر بند دروازوں کے پیچھے مقدمے کا آغاز ہوا، جن پر ایک مشتبہ عسکریت پسند کے ذریعے فرینچ ہسٹری کے استاد سیمول پیٹی کا سر قلم کرنے میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ پیٹی نے آزادی اظہار پر ایک کلاس میں اپنے شاگردوں کو پیغمبر اسلام کے خاکے دکھائے تھے۔ نابالغوں میں ایک 15 سالہ لڑکی ہے جس نے مبینہ طور پر اپنے والدین کو بتایا کہ پیٹی نے اپنی کلاس میں پیغمبر اسلام کے خاکے دکھائے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ واقعے کے دوران وہ کلاس میں موجود نہیں تھی تو اس پر دروغ گوئی کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ 5 دیگر نابالغوں پر مقدمہ چلایا جائے گا جن کی عمریں حملے کے وقت 14 سے 15 سال کے درمیان تھیں۔ ان پر پہلے سے سوچی سمجھی مجرمانہ سازش یا گھات لگا کر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا جائے گا۔ یہ سماعتیں 8 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ 8 بالغ افراد بھی ملزم ہیں اور وہ خصوصی فوجداری عدالت میں پیش ہوں گے۔ اور سری لنکا کے وزیر کھیل کو پیر کو اس وقت برطرف کر دیا گیا جب انہوں نے صدر رانیل وکرما سنگھے پر کرکٹ بورڈ میں بدعنوانی کو صاف کرنے کے اقدام پر انہیں قتل کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا۔ وکرما سنگھے کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا سوائے ان کے دفتر سے اس تصدیق کے کہ وزیر کھیل کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ رانا سنگھے نے اس ماہ کے شروع میں منتخب کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں پر سنگین بدعنوانی کا الزام لگانے کے بعد برطرف کر دیا تھا۔ اس الزام سے وہ انکار کر چکے ہیں اور عدالت میں اسے چیلنج کر رہے ہیں۔ رانا سنگھے نے بورڈ کی برطرفی کو منسوخ کرنے کے صدر کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔